نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 38 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ بات پڑھ لی، سن 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوا، 7 ہجری میں مشرکین مکہ نے معاہدے کو توڑ دیا، 8 ہجری کو وہ معاہدے کا ٹوٹنا فتح مکہ ہونے کا سبب ہوا۔ ابھی چونکہ مکہ مکرمہ کا جو فتح ہونا یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، شوال کے مہینے میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی تھے کہ جب طائف کے قبیلہ حوازن کی طرف سے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ مقام حنین پر ایک جنگ ہوئی جس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے، یہ سن 8 ہجری میں۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو سن 9 ہجری میں ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا۔ عرب کے وہ لوگ جو کہ دشمنی رکھتے تھے اور کچھ نہیں کر پائے، مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کر پائے، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس وقت کی جو سپر پاوریں تھیں کیسر و کسریٰ، وہاں تک پیغام بھیجنے شروع کر دیا۔ چنانچہ روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس کے پاس پیغام بھیج دیا کہ یہاں ہمارے پاس جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، کوئی رہبر رہنما ہے نہیں، قحط سالی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، لہذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ علاقہ سنبھال لیں۔ اب کس بادشاہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کا علاقہ جا کر قبضہ کرے۔ ہرقل، اس کو جب یہ خبر ملی، اس نے کہا پکا پکایا حلوہ ہے، اور کیا چاہیے۔ اس نے تیاری شروع کر دی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی، مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی، عرب ریاستیں جتنی مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکی تھی سب پر حملہ کر کے واپس لینے کی۔ اس بات کی اطلاع دی شام کے تاجروں نے۔ ملک شام کی سرحد کے پاس ایک مقام ہے جس کا نام ہے تبوک۔ شام کے تاجر زیتون کی تجارت کے لیے مدینہ طیبہ آیا کرتے تھے۔ وہ جب آئے تو انہوں نے آ کر خبر دی کہ جناب وہاں پر تو زور و شور کے ساتھ ہرقل تیاری کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور اس نے بہت بڑی فوج جمع کر دی، یہاں تک کہ پوری فوج کو 1 سال کی ایڈوانس تنخواہیں بھی دے دیں۔ بہت بڑے زور و شور کے ساتھ تیاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جہاد کا اعلان فرما دیا، تیاری کرو بے۔ اس سے پہلے کہ ہرقل کی فوج مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو، مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہو،
ہم وہیں سے جا کر اپنا دفاع کریں گے اور ان کے ساتھ جا کر لڑیں گے۔ اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا 2 ہجری میں، غزوہ احد ہو چکا 3 ہجری میں، غزوہ خندق غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہو چکا، فتح مکہ 8 ہجری میں ہو چکا، غزوہ حنین 8 ہجری میں ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پر کسی غزوے کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا غزوہ تبوک کے لیے کیا، اور اس میں کسی چیز کو خفیہ نہیں رکھا گیا، سب چیزیں صاف شفاف طور پر بتا دی گئیں۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بار بار جنگوں کی وجہ سے مالی حالات صحابہ اکرام اور مسلمانوں کے بہت کمزور ہو چکے تھے۔ ظاہر ہے آدمی معیشت کی طرف تبھی توجہ دے گا جب گھر میں رہے گا، کوئی کمائے گا، کچھ کرے گا، جبکہ بار بار دشمنوں کا سامنا کبھی فلاں جگہ پہ، کبھی فلاں جگہ پہ، کبھی فلاں جگہ پہ۔ تو اس لیے معیشت پر توجہ نہیں ہوئی، مالی حالات بہت کمزور، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیے کہ مدینہ طیبہ میں اس زمانے میں زیادہ زراعت کے ذریعے سے معیشت کا دار و مدار تھا، زراعت پر، کھیتی باڑی پر، باغات تھے کھجوروں کے، اور وہ پھل کے پکنے کا موسم تھا۔ جس طرح ایک ملازم آدمی مہینے کے شروع میں تنخواہ لیتا ہے اور آخر کے مہینے کے آخر میں جا کر اس کی جیب خالی ہو جاتی ہے، اور اس کو انتظار ہوتی ہے کہ بھئی آگے یکم آئے گی تو مجھے تنخواہ مل جائے گی۔ اسی طرح جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ساری پچھلی جمع پونجی اپنی فصل پر، اپنے باغ پر لگا دیتے ہیں کہ اب یہاں سے فصل آئے گی، پھل آئے گا، تو پھر سارے کے سارے قرضے بھی اتر جائیں گے، سارے معاملات ہو جائیں گے۔ یہی حال مدینہ طیبہ کے لوگوں کا تھا، مسلمانوں کا تھا اس وقت۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وقت آ پہنچا، آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا۔ غزوہ تبوک اعلان کر دیا گیا کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلو بھائی۔ تو غزوہ تبوک کا اعلان سن کر پہلی قسم کے وہ لوگ تھے جو بلا تردد جہاد کے لیے تیار ہو گئے، حضور ہم حاضر ہیں۔ نمبر 2، دوسری قسم میں وہ لوگ تھے جن کو ابتدا میں کچھ تردد تھا۔ تردد کس بات میں تھا؟ کہ یار یہ مالی حالات، ابھی یہ فصل ہے سال بھر کی، ابھی یہ ہمارے ہاتھ آئے گی تو ٹھیک ہے، اور غزوہ تبوک یہ کوئی 2 دن کا 4 دن کا سفر نہیں تھا، یہ مہینوں کا سفر تھا۔ بس اس کے پیچھے پھر یہ جو فصل ہے اور پھل ہے ان کے ہاتھ میں آنے کی امید نہیں تھی، اس لیے وقتی طور پر تردد ہوا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی ان کا تردد ختم ہو گیا۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ تھے جو کسی عذر کی بنا پر جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، کمزور تھے، بیمار تھے، معذور تھے۔ اور چوتھی قسم کے وہ لوگ تھے جن کو کوئی عذر نہیں تھا، وہ اپنی کاہلی اور سستی کی بنا پر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ ان کا تفصیلی تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ وہ 3 لوگ تھے۔ اور 5واں طبقہ منافقین کا تھا، جو اپنے نفاق کی وجہ سے اپنے اس نفاق کو چھپا نہیں سکے۔ اس سخت امتحان میں ان کا نفاق ظاہر ہو گیا کہ اگر یہ سچے مسلمان ہوتے تو ساتھ ضرور جاتے۔ اور 6واں طبقہ ان منافقین کا تھا جو جاسوسی کے لیے اور شرارت بازی کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے مسلمانوں کی فوج کے ساتھ چل پڑے سفر میں۔
یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تمہیں، انفروا، کوچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، تو گر جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی میدان جہاد کی طرف چلنے کی بجائے زمین کی طرف چمٹتے ہو جیسے تمہیں کچھ ہوا ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو، من الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ کا انداز گفتگو دیکھی، یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ڈائریکٹ تربیت اللہ کی ذات کی طرف سے، کہ جہاد کا حکم نازل ہوا اور کچھ تردد آیا تو اللہ نے کیسے ان کی تنبیہ فرمائی، کیسے ڈانٹا۔ اذا قیل لکم انفروا، جب کہا جاتا ہے تمہیں انفروا فی سبیل اللہ، چلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، اثاقلتم الی الارض، تم گھرے جاتے ہو زمین کی طرف۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ یاد رکھو، فما متاع الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑی۔ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال ارشاد فرمائی، فرمایا پوری زمین اس کو ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے، یہاں سے پہاڑوں کو اٹھا دیا جائے، یہاں سے دریاؤں، وادیوں، نالوں کو برابر کر دیا جائے، آسمان تک کا سارا خلا رائی کے دانے سے بھر دیا جائے، اور پھر ایک چڑیا آئے، اس میں سے ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، اور باقی دانے محفوظ رہیں، پھر ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں سال گزر جائیں، پھر وہ چڑیا آئے، پھر وہ ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، پھر خربوں سال گزر جائیں، پھر وہ چڑیا آئے، پھر ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، باقی سب محفوظ رہیں۔ ایک وقت آئے گا یہ سارے کے سارے دانے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی تو انتہا ہی نہیں، یہ تو انتہا تھی تو ختم ہو گئے دانے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فما متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، تھوڑا سا ہے بس۔ یہ تو اللہ نے پیار سے سمجھایا اور تھوڑا سا ڈانٹا، آگے ہی سنیے کیا ہوا۔ الا تنفروا، یہ جو الا ہے، ان لا ہے، اصل میں نون کو لام میں ادغام کر دیا، ان لا، الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم، تو عذاب دے گا تمہیں، اللہ عذاب دے گا، عذاباً علیما، دردناک عذاب، کہ تم نے پیغمبر کی بات قبول کیوں نہیں کی، تم نے اللہ کی بات قبول کیوں نہیں کی، جہاد پر نہیں نکلو گے سزا ملے گی۔ یہ کس صورت میں ہوتی ہے؟ کہ جب جہاد فرض عین ہو چکا ہو، کیونکہ اس موقع پر جہاد فرض عین ہو چکا تھا، خطرہ تھا کہ اس وقت کی سپر پاور مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو جائے گی، اس لیے اعلان فرما دیا نکلو، اور اللہ نے فرما دیا الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تبدیل کر دیا جائے گا قوماً غیرکم، ایک دوسری قوم کو تمہاری جگہ، اللہ تمہیں اٹھا لیں گے اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئیں گے۔
یہ دین کا کام اللہ تعالیٰ کسی دوسرے سے لے لیں گے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ پنجاب کے اس علاقے میں کتنے سید خاندان بھی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دین کا کام لیا لاکھوں سید خاندان پیچھے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دین کا کام ایک سکھوں کی اولاد سے لے لیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھوں کی اولاد میں سے تھے، سکھ خاندان کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ان سے دین کا وہ کام لیا جو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری رہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالی سکھ خاندان کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور ان سے وہ کام لیا جو قیامت کی صبح تک چمکتے سورج کی طرح روشن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کے، ہم محتاج ہیں کہ ہم سے اللہ دین کا کام لے لے۔ دین محتاج نہیں ہے، دین کا کام اللہ کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میری بات مان لو، جہاد کے لیے نکل پڑو، اگر تم نہیں نکلو گے تو میں تمہیں سزا بھی دوں گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ دوسروں کو یہ خدمت دے دوں گا، تبدیل کر دوں گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے کہ تم سے یہ نعمت چھین لیں یا تمہیں سزا دیں تو تم اپنے دفاع کے لیے یا کوئی کام کر سکو، کچھ نہیں۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، نہیں تم نقصان پہنچا سکو گے اس کو کچھ بھی۔ اس کو سے مراد حضمیر اللہ کی طرف دین الہی مراد ہے۔ اللہ کے دین کو تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے کہ بندہ کبھی جوش کے اندر آتا ہے، بکھر جاتا ہے کہ مجھ سے یہ غلط نعمت کیوں چھین لی گئی، تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ نے ایک مثال دی، صحابہ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک مثال دی۔ وہ دن یاد کرو جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال گزر گئے تھے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے، اور کافر بار بار روڑے اٹکا رہے تھے۔ آج کا دن وہ ہے کہ جب کافر دار الندوہ میں اکٹھے ہو گئے، ساری مجلس بلا لی، شورا بلا لی، اور بلا کر فیصلہ کر لیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ نے یہ خبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ دوپہر کا وقت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، اپنے رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ فرمایا ابوبکر اور کوئی ہے تو سائڈ پہ کر دو، میں نے خاص بات کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وہ پیغام جو اللہ نے روک کے رکھا تھا آج اللہ نے اجازت دے دی، لگتا ہے ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ 3-4 مہینے سے 2 اونٹنیاں تیار کی تھی سفر کے لیے اور بہت سا سامان تیار کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضور گھر کے اندر اور کوئی نہیں، میری 2 بیٹیاں موجود، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں رازدار ہیں۔ آپ فرمائیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر آج رات کو ہم نے مدینہ طیبہ کے لیے نکلنا ہے۔ حضور میں بھی ساتھ؟ فرمایا ہاں اللہ نے تجھے ہی ساتھ ملایا، تو میرے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آنے لگے۔ رات کا وقت ہوا، مشرکین کی طرف سے
कातिलीन हाथों में तलवारें लिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर चुके हैं। और मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, इरशाद फरमाया मेरे पास लोगों की अमानतें मौजूद, वो जो दुश्मन है ना कत्ल करना चाहते हैं उनकी अमानतें, कि सबसे बड़ा अमानतदार यही, सबसे बड़ा नेकोकार यही, खैर खा यही, अमानतें रखवाई हैं। ऐ अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह ये अमानतें लोगों को दे देना और मुनासिब वक़्त लेकर फिर मदीना तैयबा आ जाना, कुबा में मुझसे मुलाकात होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिस्तर पर लेट गए, बाहर दुश्मनों का पहरा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, शाहतिल वुजू, आपने मिट्टी उठाई, यूँ फेंकी, सबके सरों पर डालते हुए प्यारे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में चले गए। पहले से हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खाना तैयार कर चुकी थीं। आपने खाना लिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ, और निकल चुके गारे सौर की तरफ। मक्का मुकरमा से तकरीबन 15-16 किलोमीटर के फासले पर यह गार है जिसका नाम है गारे सौर। उसकी वो बुलंदी पर, सौर पहाड़, उसकी बुलंदी पर एक गार है, वहाँ पर तशरीफ़ ले गए। अब इधर क्या हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गार के धाने पर पहुँचे, अर्ज़ किया हुज़ूर आप बाहर तशरीफ़ रखिए, पहले मैं गार के अंदर जाता हूँ, जाकर सफाई करता हूँ। आपके पास अपना एक एक्स्ट्रा तहबंद था। गार की सफाई की तो देखा कि मुख्तलिफ सुराख हैं, ख़तरा लाहिक हुआ, कोई दुश्मन, कोई मूज़ी जानवर यहाँ से प्यारे पैगंबर को तकलीफ़ ना पहुँचा दे। अपने कपड़े को फाड़ना शुरू किया और सुराख बंद करने शुरू किए। यहाँ मैं एक और बात अर्ज़ करता चलूँ, इससे पहले दिन के टाइम में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी वाक़या ज़हन के अंदर रखिए। जब उन्होंने खाना तैयार कर दिया, बर्तन का मुंह बांधने की बात आई, उनके पास एक दुपट्टा था, निताक अरबी में कहते हैं कमरबंद को। उन्होंने अपने कमरबंद को फाड़ दिया, फाड़ के एक कमरबंद का टुकड़ा जो खाना था उसके ऊपर बांध दिया और एक कमरबंद का टुकड़ा जो पीने की चीज़ थी उस पर ऊपर बांध दिया। ज़ातुन निताक़ैन ये लक़ब बन गया हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, दो कमरबंद वाली औरत। ये कुर्बानियाँ हैं सिद्दीकी ख़ानदान की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना तहबंद सारा फाड़ कर पूरे सुराख बंद कर दिए, एक सुराख बाकी रह गया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया और अपनी बैठ गए, रान हाजिर की, हुजूर यहाँ पर आप अपना सर रखिए, आप आराम कीजिए, आप थके हुए। जो सुराख बच गया था उस पर अपनी एड़ी रख दी और वहाँ अंदर सांप था, सांप ने एड़ी पर डंग मारा। अब तकलीफ़ हुई लेकिन हरकत नहीं कर रहे कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद ख़राब हो जाएगी। अब तकलीफ़ की वजह से आंखों से आंसू निकला। अब गोद के अंदर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू टपकता हुआ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर गिरा तो आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। अबू बकर क्या हुआ? हुजूर मेरी एड़ी पर किसी जानदार ने डंग मार दिया, सांप ने डंग मार दिया। आपने अपना लुआब दहन लगाया, उसी वक़्त अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमा दी। सुबहान अल्लाह। आपने पूछा तेरा तहबंद किधर है? हुजूर ये सारा सुराख बंद कर दिया, यहाँ लगा दिया। सुबहान अल्लाह। अब इधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि काफिरों ने रात के वक़्त देखा, सारी रात गुजर गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए। सुबह जब देखा तो बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हुए। अब उन्होंने तलाश शुरू कर दी, खोजी साथ ले लिए, बड़े गुस्से से लाल पीले। इनामात का ऐलान कर दिया गया कि जो ज़िंदा हाज़िर करेगा
یا شہید کر کے حاضر کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ لوگ نکل پڑے تلاش کرنے کے لیے۔ کھوجی ان کا یہ لے کر کھوج، یہ بھی چلتے چلتے غار ثور پر پہنچا دیا کھوجیوں نے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک انعام یہ فرمایا کہ غار ثور کا جو دروازہ تھا اس پر اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا تن دیا۔ اللہ نے کبوتری کو حکم دیا، کبوتر کبوتری جوڑا آ گئے غیبی انداز سے، اور انہوں نے وہاں انڈے دے دیے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے آگے گئے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس غار کے اندر کہاں ہو سکتے ہیں، کہ اس کا تو دروازہ، اس کے اوپر مکڑی نے جالا تنا، بہت پرانا جالا تنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ کبوتری جس نے غار ثور پر انڈے دیے تھے، اللہ نے اس جوڑے کو محفوظ فرما لیا، اور پھر یہ حرم چلا گیا۔ آج حرم کے اندر جتنے کبوتر ہیں یہ اسی اولاد میں سے وہی خاندان چل رہا ہے، کبوتروں کا وہ خاندان حرم کے اندر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرما لی۔ وہاں سے آگے پھر سفر ہجرت شروع ہوا۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوهُ، یہ بھی اِلَّا ہے، اگر تم مدد نہیں کرو گے اس رسول کی، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تحقیق اس کی مدد اللہ نے کی تھی پہلے بھی۔ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب نکالا تھا اس کو کافروں نے، ثَانِيَ اثْنَيْنِ، وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ دو آدمیوں کا قافلہ تھا جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا مکہ مکرمہ سے، اور مشرکین نے ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ ان دو میں سے دوسرا تھا۔ اذ ہما فی الغار، جس وقت وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں تھے۔ اذ یقول، غار ثور میں ایک وہ وقت آیا جب کھوجی لے کر غار ثور کے دروازے پر پہنچ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کے پاؤں ہمیں نظر آنے لگے، ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاؤں نظر آنے لگے۔ میں نے عرض کیا حضور اگر یہ پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، مجھے خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تھا، آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، کیونکہ کافر ننگی تلواریں لے کر پیچھے گھوم رہے تھے۔ اذ یقول، اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہا لصاحبہ، ان کے رفیق سفر نے، سبحان اللہ، لصاحبہ، ہی ضمیر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صاحب سے مراد ساتھی، رفیق سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی۔ لصاحبہ، ان کے صاحب نے کہا، ان کے رفیق نے کہا۔ اذ یقول، اس وقت کو بھی یاد کرو، یقول جب کہہ رہے تھے، لصاحبہ، اپنے صاحب کو، لا تحزن ان اللہ معنا، نہ غم کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ لفظ ہے جس کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا انکار کرتا ہے، اور قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر اللہ نے اتار دیا سکینتہ، اپنا سکینہ علیہ، ان پر اللہ نے سکینہ تسکین نازل فرما دی۔ وَأَيَّدَهُ، اور ان کو قوت دی، بِجُنُودٍ، ایسی فوجوں کے ذریعے، لم تروها، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں بھی اللہ نے فرشتے اتارے، اور فرشتوں نے کافروں کے دلوں پر رعب طاری کر دیا اور ان کے دماغوں کو موڑ دیا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ،
اور بنا دیا ان کافروں کی تدبیروں کو سفلا، نیچے، بیکار بنا دیا اللہ نے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کی تدبیر ہی العلیٰ، وہی برتر ہے، وہی اعلیٰ ہے۔ اللہ نے تدبیر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی، کافروں نے ان کو شہید کرنے کی، اللہ نے بچا لیا، تو اللہ کی تدبیر اعلیٰ رہی، کارآمد رہی، علیٰ رہی، اوپر رہی۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو آگے اس کے بعد پھر غزوہ تبوک کا تذکرہ ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تیار کرنے کے لیے یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو اگر تم نہیں نکلو گے تو میں نے جس طرح پہلے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہجرت کے موقع پر، ایسے ہم تو مدد کر لیں گے، لیکن تمہیں سزا ملے گی اور تمہاری جگہ اللہ یہ خدمت کسی اور قوم سے لے لے گا۔ اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ تم جہاد کے لیے نکل پڑو۔ اور ہمارے لیے کیا سبق ملا کہ دیکھو جو حکم اللہ کی طرف سے آج ہمیں اپنی زندگی میں مل جائے، اس کو دین اسلام کا حکم اپنے لیے نعمت عظمیٰ سمجھ کر اسی وقت کر لیجئے۔ اگر کسی جگہ دین کی کسی خدمت کی ضرورت پڑے فوری طور پہ کر لیجئے، دین کسی کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں دین کے، اس لیے فوری طور پہ کر لینا چاہیے، ورنہ اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا اور وہ دین کا کام اس سے لے لے گا اور تمہیں اس کے بدلے میں سزا دے گا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔